کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی گزارش مان لینے کے بعد کس طرح آپ کو ایک بڑے کام میں انوالو کر دیا جاتا ہے، یا کس طرح سے صرف ایک ہاں جو ہے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری میں پھنسا دیتی ہے اور آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے صرف ایک ہاں کے نتیجے میں۔ آج ہم فٹ ان دا ڈور ٹیکنیک کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے، جو مارکیٹر، سیل پرسن، ایون آپ کے دوست، سب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ سے بڑا یس حاصل کیا جا سکے۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج ہم آپ کو یہ ٹیکنیک سکھائیں گے، ریئل لائف ایگزامپل بتائیں گے، اور سب سے ضروری بات کہ آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ریڈی ہیں سیکرٹ کو انلاک کرنے کے لیے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بیسیکلی فٹ ان دا ڈور ٹیکنیک جو ہے ایک سائیکولوجیکل اسٹریٹجی ہے جس کو لوگ اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ پہلے ان سے کوئی چھوٹا کام کرایا جاتا ہے، اور مین مقصد ہوتا ہے ان سے کوئی بڑی بات بنوانا، کوئی بڑا کام کروانا، تاکہ ان کی تصدیق حاصل کی جا سکے۔ سب سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے، اور وہ ریکویسٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بالکل عام طور پہ ہر بندہ اس کو مان لیتا ہے اور وہ قابل عمل ہوتی ہے، اور آسانی سے جو ہے وہ شخص اس ریکویسٹ کو پورا کر سکتا ہے۔ جب چھوٹی درخواست فلفل کر لی جاتی ہے، اس کے بعد ان سے کوئی بڑی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، کوئی بڑا کام کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ، چاہے وہ سیلز پرسن ہوں، مارکیٹر ہوں، یا آپ کے دوست ہوں، کچھ بھی ہوں، تو آپ سے بڑی درخواست جو ہے آپ کو پیش کی جائے گی، اور وہیں پہ ان کا کام ہوتا ہے مین کہ آپ سے وہ بات منوائی جائے۔ اور یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جب ایک شخص چھوٹی درخواست فلفل کر لیتا ہے تو وہ بڑی درخواست بھی اس کو فلفل کرے گا۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے سائیکولوجیکل ریزن ہے۔ اس کی 3 مین وجوہات ہیں کہ جب ایک شخص چھوٹی درخواست فلفل کر لیتا ہے تو اس کے بعد بڑی بات بھی آپ کے کیسے مان لے گا۔ سب سے پہلی چیز جو سائیکالوجی کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ اور کنسسٹنسی ہر بندہ چاہتا ہے، کہ جب ایک شخص نے چھوٹی ریکویسٹ جو کام کر دیا آپ کا، جب آپ نے اس سے چھوٹی سی گزارش کی کہ آپ میرا یہ کام کر دیں، تو اس نے وہ بات مان لی۔ اب نیکسٹ ٹائم جب آپ اس سے کوئی بڑا کام کہیں گے تو وہ شخص چاہتا ہے کہ اس کے کام کے اندر کنسسٹنسی ہو، تو اس کنسسٹنسی کو مینٹین کرنے کے لیے وہ بڑی درخواست بھی آپ کی جو ہے مان لے گا۔ اس کے بعد کام کرتی ہے سوشل پرسیپشن تھیوری۔ سوشل پرسیپشن تھیوری کے مطابق کیا ہے کہ جب ایک شخص نے پہلی بات آپ کی مان لی ہے تو اب وہ اس کو کیا فیل ہو رہا ہے کہ وہ سپورٹیو ہے اور وہ مددگار ہے، اور نیکسٹ ٹائم آپ اس سے جب دوسری درخواست کریں گے تو پھر آپ کی وہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا مانیں، اس کو ہیلپ فل دیکھیں اور سپورٹیو دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری سائیکولوجیکل ریزن ہے کہ لوگ آپ کی بات کیوں مانتے ہیں دوسرے ٹائم، وہ یہ ہے کہ سوشل انفلوئنس۔ جب پہلی دفعہ ایک شخص نے آپ کی بات مانی ہے تو وہ دوسری دفعہ بھی زیادہ چانسز ہے کہ آپ کی بات مانے گا، کیونکہ آپ کے اور اس شخص کے درمیان ایک سوشل بانڈ کریٹ ہو گیا ہے، اور اس سوشل بانڈ کی وجہ سے وہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب ہم اس کی کچھ ریئل لائف ایگزامپل کو ڈسکس کرتے ہیں جس سے اس کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، ایک سیل پرسن جو ہے اپنی کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ بیچنا چاہ رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے آپ کو کوئی ایک سیمپل پیش کرے گا کہ آپ اس کو چیک کریں۔ اب وہ سیمپل چاہے وہ کوئی میڈیسن ہو، چاہے وہ کوئی کھانے کی چیز ہو، یا اینی تھنگ ایلس، جو سیمپل آپ کو پتہ ہے کہ وہ فری ہوتا ہے، تو ہر شخص جو ہے اس کو ٹیسٹ کر لے گا، لے لے گا اس چیز کو۔ اب نیکسٹ ٹائم جب آپ کو پہلی درخواست آپ نے اس کی پوری کر لی تو نیکسٹ ٹائم آپ کو وہ پورا پروڈکٹ خریدنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ کرے گا، تو آپ اس کے جال میں پھنس چکے ہیں اور آپ زیادہ چانسز ہیں کہ اس سے وہ پروڈکٹ خرید لیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایپس، بہت سی نیٹ ورک کی کمپنیاں جو ہیں آپ کو 1 منتھ یا 7 ڈے ٹرائل فری دیتے ہیں۔ اب جب آپ فری ٹرائل لے لیں گے تو اس کے بعد آپ کو جب ٹرائل پیریڈ ایکسپائر ہوگا تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ ان سے پیڈ جو ہے وہ بھی ورژن لیں۔ اب زیادہ تر لوگ جو ہیں، کیونکہ اگر ان کو وہ چیزیں اٹریکٹیو لگیں گی سیمپل کے اندر، فری ٹرائل کے اندر، تو دوسری ان کی درخواست ہے کہ آپ پیڈ ان کی سروس لیں، تو آپ پیڈ سروس زیادہ چانسز ہے کہ ان سے بائی کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی NGO جو ہے انوائرمنٹل کمپین چلا رہی ہے تو وہ پہلی درخواست میں کیا کرے گی؟ آپ کو کوئی فارم دے گی، کوئی پٹیشن دے گی کہ آپ اس کے اوپر سائن کر دیں کہ ہم یہ جو ہے انوائرمنٹ کے لیے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کے اوپر سائن کر دیں، آپ ہم سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں۔ اب جب آپ پٹیشن کو سائن کر دیں گے تو وہ آپ سے بڑی درخواست کریں گے، آپ سے سامنے ڈیمانڈ پیش کریں گے کہ آپ ڈونیشن دیں۔ اب آپ کے لیے جو ہے ڈونیشن دینا مجبوری بن جائے گی، اور اکثر لوگ جو ہیں ان کی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ اتنے ٹرکی وے میں کیا جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کچھ اچھا ہوا ہے آپ کے ساتھ یا برا ہوا، اور بعد میں جب آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید کہیں آپ کو لاس بھی ہو گیا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ کو الرٹ رہنا پڑے گا، آپ کو آگاہ رہنا پڑے گا۔ جب آپ سے کوئی درخواست کی جائے تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں
کہ کیا کہیں یہ کوئی بڑے درخواست کی طرف پہلا قدم تو نہیں ہے؟ جب آپ اس طرح کے کویشچن اپنے آپ سے کریں گے اور سمجھیں گے سچویشن کو، تو آپ اس طرح کے ٹریپ سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ اپنی حدود سیٹ کریں۔ اگر آپ نے کسی کی پہلی درخواست مان لی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کی بڑی دوسری درخواست جو ہے اس کو بھی مانیں۔ آپ خود کی اپنی جو ڈیمانڈ ہے یا جو آپ کی اپنی ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے آپ ڈیسیجن لیں، نہ کہ آپ دوسروں کے ٹریپ میں آ جائیں اور ان کے مطابق آپ ڈیسیجن لے رہے ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اسرٹیونیس شو کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے درخواست مانی ہے تو آپ ان کی دوسری بات بھی مانیں۔ آپ اسٹریٹ فارورڈ کہیں کہ سوری میں بیزی ہوں، یا سوری مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا یہ۔ تو اس طریقے سے جب آپ اسرٹیو وے میں آنسر کریں گے تو یقینی طور پہ آپ اس طرح کے ٹریپ سے بچ سکتے ہیں۔ ہوپفلی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔